السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے دوزخ کی سانس، کہ دوزخ کس طرح سے سانس لیتی ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بڑی گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کے دربار میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سخت سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ اس لیے گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے ٹھنڈے حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو ہر دن دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے، اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے، اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اہل کشف بزرگ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو بے حد ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں، اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن جا سکتا ہے، اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو بجھ کر فنا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ذرا سبق حاصل کرنے والی آنکھ کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان نہیں برداشت کر سکتا، جو دوزخ کی سانس سے پیدا ہوتی ہے، پھر بھلا دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا۔ کتنے افسوس کی جگہ ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں۔ آگے ایک آخری ٹاپک ہے دوزخ کا ایندھن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہیں، یہ کرتب یعنی گندھک کے پتھر ہیں، جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا، یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکوں کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام مومن مرد اور عورت کو دوزخ جیسے عذاب سے پناہ دے۔ اور یہاں رک کر میں ایک دعا آپ لوگوں کو بولنا چاہتی ہوں، ہو سکے تو آپ لوگ ضرور پڑھیں، 7 بار مغرب اور فجر میں ضرور پڑھیں۔ یہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو ناظرین، یہی میں اپنی ویڈیو کو پورا کرتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔